خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں انیس اعظم۔ ناظرین، اس محفل میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا کو سمیٹا جائے، دین اسلام کی رہنمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچی، اس کو مزید روشن کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے کہ اللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ روز محشر جب ہمارا سامنا ہو تو ہم ندامت کا شکار نہ ہو، ہم اپنے آپ پر فخر کر سکیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کو راضی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر والدین کی حرمت کے حوالے سے ہے۔ ہم بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے ابا جی آپ کو نہیں پتا، اما آپ تو پرانے دور کی ہیں، آپ کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے، آپ کی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے جو ہماری ہے۔ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مرکز و محور ہے، وہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم اپنے روٹین کے معاملات میں انگہلی کرتے ہوئے کس حد تک اپنے والدین کو تکلیف دے بیٹھتے ہیں، اور اللہ انہیں سلامت رکھے، اپنی عافیت میں رکھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کا احساس نہیں کرواتے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس روش پر چل نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عافیت کے راستے پر قائم رکھے۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں۔ طیبی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اس موضوع پر آپ سے رہنمائی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، رہنمائی کی خواہش رکھتے ہیں، جوان سال ہیں، اور ابھی obviously آپ جیسے بچے دین اسلام کی خدمت کے لیے اور ترویج کے لیے موجود ہیں، تو یقین کیجئے آنے والا کل انشاءاللہ العزیز روشن ہے اور پروان چڑھے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید منور حسین شاہ نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی، رہنمائی سمیٹیں گے آپ سے، اور خواہش یہ ہوگی کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت بھی آج آپ سمیٹیں اور ہم سن کر عمل کر سکیں۔ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے ہمارے بھائی محمد جمیل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا پیر سید منور حسین شاہ نقشبندی صاحب سے، بسم اللہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پیر سید منور حسین شاہ نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیل چشتی صاحب موجود ہیں، بسم اللہ فرمائیے گا۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے
سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جمیل چشتی صاحب بہت محبت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ پروفیسر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ والدین کی حرمت آج بات کرنا چاہیں گے کہ دین اسلام میں کیا مقام ہے والدین کی حرمت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میاں صاحب، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے بڑی معذرت کرنا چاہوں گا۔ میرے دو بڑے محترم رسپیکٹڈ مہمان جو ہیں وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ محترم علامہ ڈاکٹر میر آصف اکبر قادری صاحب، ناظم اعلیٰ نظام المدارس منہاج القرآن، اگر سماعت کر رہے ہیں تو یقیناً میری اس اپالوجی کو وہ قبول کریں گے۔ اور رسپیکٹڈ ایم ایچ شہین صاحب، نائب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، میں ان سے یہ معذرت ان کے رتبوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، نہ کسی خوف کی وجہ سے، اپنی اخلاقیات اور اپنی تربیت، اور میں نے انہیں بلایا تھا۔ میری اگر ہمارے ادارے کی کسی وجہ سے یا میری وجہ سے یا جس کی وجہ سے بھی ہوا، I do sorry for that۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اب صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل کے کائنات نے قرآن پاک میں بہت خوبصورت انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ عبادت صرف اس کی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اب یہ پوری ڈیٹیلز ہیں، آگے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُقُلْ لَهُمَا حَتَّى أُفٍّ، اپنے ماں باپ کو آپ اف تک بھی نہ کہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جیسے انٹرو میں آپ فرما رہے تھے نا کہ ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ باتیں بھی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں مت جھڑکیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، کریم انداز کے ساتھ، تحمل سے، ادب سے، شستگی سے ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں، اور اپنے دونوں بازو ان کی خدمت کے لیے جھکا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ قرآن ہے، یہ نص قرآن ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کے ماں باپ کا اتنا رتبہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے کریم، ہم سب کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت ماں کا اور باپ کا کتنا خوبصورت میسج دیا امت کو کہ لوگوں، مسجد نبوی شریف کا سین ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر اگر آپ سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دی سبحان اللہ کہ کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے بازو دونوں جھکائے جاتے ہیں، کیسے اف سے چھوٹا لفظ نہیں ہے ڈکشنری میں، قاموس میں ماں باپ کو اف نہیں آپ کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کا ذہن ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری اماں جان پاک مجھے آواز دے، لوگوں میں نماز چھوڑ کے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ماں کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، خدمت کیا ہے، رفعت و بلندی کیا ہے۔ کتنے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خطبے کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں حضور نے دعا پہ جبریل علیہ السلام کی آمین فرمایا، اس کا ایک حصہ۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول فرمایا، تو آپ نے فرمایا جی حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا جی گرد آلود ہو اس کی ناک
استغفر اللہ، ہلاک ہو وہ شخص استغفر اللہ، جس نے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ استغفر اللہ، استغفر اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، قرآن میں خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اف نہیں کہنا۔ دیکھیں قرآن کا ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا۔ حضور علیہ السلام کی حرمت بیان فرمائی ہے تو فرمایا اپنی آواز کو میرے حبیب میرے پیارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ٹھیک ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم۔ اب دیکھیں بلندی آواز باقی جو معاملات ہیں نا جی وہ تو پھر بہت ادب عجز آ گیا، یہاں ماں باپ کی عظمت۔ اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت سے بعثت سے قبل تو آپ کو پتہ ہے جی بوڑھے ماں باپ کو بیچ دیا جاتا تھا، استغفر اللہ، واٹر سسٹم تھا، ٹریڈ تھی، گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ماں باپ کا یہ رتبہ ہوا سبحان اللہ، کہ حضور نے فرمایا جی کوئی کام آپ نہیں کرتے، کوئی خدمت اپنے والدین کی آپ نہیں کرتے، آپ کا باپ جہاں جس کمرے میں گھر کے جس حصے میں موجود ہے آپ نے جا کے اسلام کیا، آپ خوشی سے بیٹھ گئے ان کے پاس، حال چال پوچھا، جتنی دیر آپ بیٹھے رہے وہ آپ کی نفل عبادت سے بہتر وقت ہے۔ سبحان اللہ، پھر سرکار نے فرمایا تمہارا باپ ان الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، بے شک تمہارا والد جو ہے جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے جتنا راضی کر لیا، جتنی خدمت کر لی، سرو کر لیا، اتنی جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ حدیث سیاہ ستہ کی یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے رب کی جو تمہارے والد کی جو ناراضگی ہے نا وہ تمہارے رب کی ناراضگی ہے، استغفر اللہ، استغفر اور تمہارے باپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اب اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ماں باپ کا یہ رتبہ ہے، دیکھیں آپ جتنے بھی پڑھ گئے، جتنا بھی ڈگنیٹی ہے، لیکن جو آپ کے والدین کا رتبہ ہے وہ آپ نہیں پا سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے جتنی بار ان کے چہرے کی زیارت کی مسکرا کے اتنے مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا بمئت مرۃ، اگر دن میں ایک دن میں کچھ 100 مرتبہ زیارت کر لے تو حضور نے فرمایا ہاں اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب ہر چیز میں حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ اتنا فوکس کرنے کی حکمت میں سمجھنا چاہوں گا، کون سی ایسی حکمت ہے جو ہمیں آنے والے دنوں میں یا ہمارے معاملات زندگی میں شاید ہم اس کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں؟ حکمت سب سے بڑی تو میاں صاحب پھر وہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز بخشا، حضور نے اپنی امت کے لیے اور حضور کی امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا رب نے، اور پھر اس میں بخشش کے بہانے ہیں، سبحان اللہ، قرب کے بہانے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ میرا یہ بندہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل کر لے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے سبحان اللہ، اور اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، آج اگر آپ کریں گے اپنے والدین کی خدمت، ادب اور احترام، معاشرے کا یہ حسن بن جائے گا، آپ کی اولاد آپ کی کرے گی۔ بالکل، بے شک۔ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کریم سے پوچھا کہ یا اللہ کریم جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا جی فلاں علاقے میں ایک محلے میں ایک قصاب ہے، وہ ہے۔ آپ گئے دیکھا بڑا کوئی نیک ہوگا، بڑا پارسا ہوگا، بڑی اس کی تو دیکھا تو وہ دکان پہ بیٹھا اپنے کام کر رہا ہے معمول کے مطابق، عبادات کا وقت بھی گزر گیا، خیر دکان اس نے ایک بڑا خوبصورت سا یعنی گوشت کا حصہ رکھا الگ، دکان بند کی، گھر گیا، اس کو اس نے پکایا، کمرے میں گیا، ایک ضعیف خاتون اس کو نکالا، جھاڑا پونچھا، صاف کیا، پھر وہ نوالے کو پہلے نرم کرے، چبائے، پھر وہ کھلائے اماں کو، تھوڑا تھوڑا کھلاتا رہا۔ جب اماں نے کھا لیا تو دعا مانگی، یا اللہ میرے اس بیٹے کو نا جنت میں موسیٰ پیغمبر کا ہمسایہ بنا دے۔ سبحان اللہ، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا برخوردار میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور تو بڑا خوش نصیب ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ تیری وہ نیکی کیا ہے جس وجہ سے تو جنت میں میرا ہمسایہ ہے، تو یہ وہ نیکی ہے تیری۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی ماں کا درجہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماں
جس کے لیے خود حضور نے فرمایا ہو کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جنت آپ کے گھر میں میسر ہو، اس سے بڑا اعزاز حضور کے امت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ اور اللہ تعالی ہمیں عافیت کے معاملات کے ساتھ آگے بڑھائے۔ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کے لیے جہد کر سکیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو آداب خودآگاہی پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری کچھ کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ان سپانسرز کے نام لینا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے اس پروگرام کی بیک بون ہے، اور ان کا ذکر میں آپ سے کرتی چلوں۔ ہمارے جو سب سے پہلے سپانسر ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز، ان کا UN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0304 111 7272۔ فیملی ٹورز اور گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں۔ زورا ہائٹس گلبرگ میں ان کا آفس ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینٹرل ایسوسیٹ 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں۔ امام اسٹیٹ ایڈوائزر پراپرٹی کی دنیا میں بااعتماد نام۔ اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں فقیر حسین کیش پرائز بانڈ AG آفس نابا روڈ انارکلی لاہور۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی میں آپ سے شیئر کرتی چلوں، آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 04237238164۔ اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں جو آج کے ہمارے سپانسرز ہیں یونیک ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں، 24/7 ان کی سروسز ہے۔ اس کے علاوہ PSA اور PI کی ٹکٹنگ کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر 0311 44811۔ اس کے ساتھ ہمارے جو دیگر سپانسر ہیں باجوہ اسٹیٹ فیروزپور روڈ لاہور، شکر گنج گروسری، آپ یہاں سے اپنی روزمرہ کی تمام اشیاء خرید سکتے ہیں، بیسٹ کوالٹی فوڈ اویلیبل ہے ان کے پاس۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر 030 111 3922۔ جزاک اللہ خیر جی۔ محفل کو اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ رہنمائی فرمائیے گا کہ والدین کی حرمت میں اگر ہم کوئی کوتاہی کرتے ہیں، بے حرمتی کی جانب کوئی بھی امتی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو پناہ عطا فرمائے، انجام کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی ادب اور حرمت میں بہت کمی اور کوتاہی کرتے اللہ ہیں۔ پناہ عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت معروف اور سبق آمیز ایک واقعہ ہے۔ بسم اللہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کے گھر کی چھت کے اوپر ایک مرتبہ کوا آ گیا۔ جب کوا آیا تو انہوں نے اس طرح کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے بچے کو کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ کوا ہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیٹے نے آگے اپنے والد صاحب کو کہا ابا جی یہ کوا ہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے غصے میں آ کے کہا ابا جی آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ کوا ہے؟ تو وہ جو بابا جی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح جب تم چھوٹے تھے میں تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے باہر آپ کو گھما رہا تھا تو آپ نے میرے سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کوا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا تو آپ نے 100 مرتبہ پوچھا تو میں نے 100 مرتبہ اس کا جواب دیا، لیکن آج میں نے 3 دفعہ پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ کہ میرے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اس کے متعلق نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو جو سا معاف فرما دے گا، اور کبھی کسی گناہ کو دنیا کے اندر جو سا اس کی سزا نہیں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس شخص کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر سزا نہ دے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک جوان تھا، وہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اس نے اپنی ضعیف ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا اور اپنے پورے اراکین جو ان سے ہیں وہ مکمل کروائے۔ اور جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے تو کیا میرے والدہ کا جو ان سے حق ہے وہ ادا ہو گیا ہے؟
تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور وہاں تم نے ایک جو سانس لیا، ابھی اس سانس کا بھی جو سے حق ادا نہیں ہوا۔ یہاں سے ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام کی حساسیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ آمین جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو میں پیر سید منور حسین شاہ نقشبندی صاحب کو بھی شامل کریں۔ پیر صاحب، والدین کی حرمت کی بات ہو رہی ہے، احترام کی بات ہو رہی ہے، حسن سلوک کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے والدین کے ساتھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز کے اندر، بلکہ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا نا، موسیٰ آپ سمجھ گئے تیرے پیچھے تیری ماں دعا کرنے والی، ماں کی دعا نہیں لئی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیارات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ ہم پروفیسر صاحب کی طرف جائیں گے اور یہیں سے یہ واقعہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے بات کو آگے چلائیں گے۔ پروفیسر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ والدین آج کے اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو بہت ساری خرافات آ چکی ہیں، بدقسمتی کے ساتھ والدین سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، والدین کا اکرام بہت زیادہ، لیکن جب ہم معاشرے کی اور اجتماعی بات کریں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ والدین بچوں کو چرب زبانی جب آ رہی ہوتی ہے اس وقت نہیں روک پاتے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چرب زبانی کی دیوار سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب کیا کیا جائے؟ میں عرض کر دوں عالی مرتبہ میاں صاحب، سارے معاملات کا ایک مرکز آپ کو میں خوبصورت بات نیوکلیس، بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، ماں جب باوضو ہو کے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے نا سبحان اللہ، تو بیٹا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ اللہ بہت خوبصورت، ماں جب تربیت کر کے اللہ کی بیچتی ہے نا تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ ماشاء سردار پوچھتا ہے کہ جب ان کو پتہ نہیں چلا کہ اشرفیاں آپ کے یہاں سلی ہوئی ہیں تو بیٹے کیوں؟ کہا جی میری ماں نے فرمایا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ اب وہ پورا قافلہ کایا پلٹ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ماں کی نہیں انکار کی، ہم خدا کے منکر ہیں۔ اور وہی ماں جس نے خفیہ انداز میں آپ کے کپڑوں کے اندر سی تھی جی اور ساتھ دوسرا حکم بھی کیا، جھوٹ نہ بولنا، نہ بولنا، اور اس کے باوجود وہی سلاوہ نکال کے بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی میں نے ماں نے میرے بچہ تھا تو ماں نے سی دی، لیکن ماں نے یہ فرمایا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، اب یہاں اگر والدین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا دیتے ہیں، درس دے دیتے ہیں عشق کا، محبت کا، معرفت کا، قرآن کا نور جس دل میں ہوگا، جس نے سیرت پڑھی ہوگی، جہاں جب ہم انگلش میڈیم پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم میتھمیٹیشنز کا، جب ہم ڈاکٹرز بنانے کی پلان کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں میرے شیخ کامل حضور قدوۃ الاصفیاء سیدی و مولائی سید میٹری ولی شاہ بخاری سجادہ نشین حضرت کرمہ والا سی ہمیں ایک خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے اگر ہم اولاد کی یا اپنی موت کو پلان کر لینا، اللہ، زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے دن ہے، ایک فانی چیز کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، اور جس کا وعدہ ہے موت جس نے آنا ہی آنا ہے اور ابدی زندگی وہاں ہے، اس کو ہم پلان نہیں کرتے۔ یعنی سارا زور ہمارا دنیا کمانے پر ہے، وہی چکر کہ اس کی تعلیم بھی دنیاوی پر توجہ دی جائے گی، اخلاقیات بھی ان پر توجہ دی جائے گی جو اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں ایکسل کرنے میں مدد کرے۔ اب سرکار نے کتنی بڑی عظمت فرما دی ماں کی، اسی طرح بے ادبی کے اوپر حضور نے اتنا بڑا میسج دیا امت کو کہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ ناراض ہیں جی، استغفر اللہ، والدہ معاف نہیں فرماتی، لمبی حدیث سے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آج کے نوجوان کے لیے اس میں بڑا، ہمارے لیے بڑا درس ہے جی۔ ماں نے، حضور نے فرمایا معاف کر دیا جائے، نہیں جی، ایک موقع پھر آتا ہے حضور فرماتے ہیں جی پھر خشک لکڑیاں اکٹھی کریں اور زندہ جلا دیا جائے۔ اللہ اللہ، ماں تک جب یہ بات پہنچی، کہا یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے دکھ بڑے ملے، میں ناراض بہت تھی، لیکن میں اب آپ کے لیے معاف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، اب سرکار نے دونوں پہلوؤں میں کہ کہا میری ماں بلائے، میری اماں جان پاک حکم فرمائیں تو نماز چھوڑ کے ماں کے قدموں میں جاؤں، ماشاءاللہ، اور پھر ماں کا جو ماں جن سے ناراض تھی حضرت سالبہ حضور کے صحابی ہیں،
اور صحابی پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اللہ اور خود آقا فرما رہے ہیں کہ خشک لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اللہ اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑی حکمت، ڈگنیٹی، اور جیسے صاحب قبلہ نے فرمایا نا کہ ماں باپ کے گستاخوں کو میں نے اپنی سر ان گناہگار ان خاکسار آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی فیملی میں، اپنے گاؤں میں اور قریبی قرابت داروں میں۔ ایک خاتون ہماری والدہ کو پیٹا کرتی تھی، استغفر پھر اللہ، اس کے بیٹے نے جوان ہو کے انہی گلی بازاروں اور گھروں اور چوکوں میں یا اللہ اس ماں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یا اللہ معاف فرمائے۔ میں واپس آپ کی طرف ہی پیر صاحب آنا چاہوں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ میں ایک چیز یہاں پہ نا ایک بوڑھے والدین کی نا آج ان کی فریاد سنانا چاہتا بسم ہوں۔ اللہ۔ میں نے 2 دن پہلے نا میرے پاس ایک بوڑھے والدین آئے اور انہوں نے کہا پیر صاحب آپ بڑا بیان کرتے ہیں، ہماری بھی ایک بات بیان کر دیں۔ میں نے کہا آپ بولے، میں ضرور بیان کروں گا۔ انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی، یقین مانے کہ ساری رات میں روتا رہا وہ بات سن۔ انہوں نے ایک شعر کے اندر ہی نا سارا سمیٹ دیا بوڑھے ماں باپ سے، کہنے لگے تیاں لے گے نوہاں لے گے پتر، نوہاں لے گے پتر تے تیاں لے گے کوئی ہور، مائی بابا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ کہندے حضرت جی اسی جدو بڈھے ہو گئے ساڈے کو کوئی بہندا ہی نہیں، اسی تے اپنے بچیاں نوں کدے کلیا نہیں سی چھڈیا، ہن تے صبح تو لے کے شام تک دروازے حسرت بھری نگاہاں نال دیکھدے رہنے کہ کدوں ساڈا پتر آوے گا، تے اسی صرف اودی ایک جھلک ویکھن واسطے بیٹھے رہنے، وہ سانوں بلاندا ہی نہیں۔ حضرت جی بڑے پیسے کماندا لیکن اج تک انہیں کدے ساڈی تلی تے 1 روپیہ ہی نہیں رکھیا، اسی تو دی خوشی تو ہر چیز وار دیندے ساں، ہر چیز کر دیندے سی۔ کہندے حضرت جی ساڈی گل بیان کر دینا، میں کہ میں ضرور، اور اے دور حاضر دیاں گلاں نے یقین منو کہ میرا اپنا اندر ہل گیا اے چیز، اور میں تھوڑے اس چینل دے توسل دے نال میں دنیا تک دیکھو جی جدوں بوڑھے ماں باپ ہو جاندے نے نا پھر انہاں نوں تھوڑا ایک آسرا رہندا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ساڈا بیٹا ساڈے کول آ کے تھوڑی دیر بیٹھے، ساڈے نال گفتگو کرے، ساڈے کول آ کر جڑا بیٹھے پیار کرے، انہاں دا بھی دل کردا سی اپنے بیٹے دے کول بوئیے۔ تے دیکھو جدو اسی چھوٹے ہونے ہاں ساڈے ہر طرح دے ناز ساڈے والدین اٹھاندے، اسی منہ چ گل بعد چ کرنے ساڈے والدین پہلے پوری کردے، تے اسی کیوں پھر جدو وہ بڈھے ہو جاندے نے اسی انہاں تو پیچھے کیوں چلے جانے، ٹھیک ہے نا، اے وقت ہے۔ اچھا اور ایک چیز میں تم دساں، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی بڑی چیز کہی، دیکھو اگر بوڑھے والدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھے والدین ہیں نا انہاں دی اگر خدمت دا موقع ملدا نا حقیقتاً ساڈی بخشش دا ذریعہ ملدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی، یا اللہ مجھے سواری کے لیے بندوبست کر دے۔ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ بھی رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بزرگوں سے دعائیں لینی ہوتی ہیں ہم ان سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ٹھیک ہے نا۔ واحد ماں باپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد دعاؤں سے اور 3 دعاؤں سے جو ہے وہ لیا کرو اور 3 بد دعاؤں سے بچا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ اب نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے والدین، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یتیم کے بارے میں، پھر فرمایا استاد کے بارے میں یا پیر و مرشد کے بارے میں کہ ان کی دعا لیا کرو، ان کی بد دعاؤں سے بچا کرو، دعا بھی ان کی ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہا نا یا اللہ میں یمن سے شام کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں پہاڑی پر میرا ایک بندہ ہے، یا اس کے پاس تیرے لیے سواری کا کوئی بندوبست کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس اللہ کے بندے کو کہا اللہ نے تیرے پاس بھیجا۔ اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل تھا، بادل کو کہا نیچے آ جا، بادل نیچے آ گیا، کہا اللہ کے نبی نے جہاں جانا چھوڑ کے آؤ، اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے چل پڑے۔ عرض کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو اتنی شان کیسے عطا فرمائی اور مقام کیسے عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اس نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی کہ اس کے ماں باپ مرنے سے پہلے میری بارگاہ کے اندر دعا کر کے گئے کہ یا اللہ جس طرح اس نے ہماری ہر نیک حاجت کو پورا کیا ہے تو اس کی ہر نیک دعا کو قبول فرما۔ تو اے موسیٰ اس نے تو بادل کے ٹکڑے کو کہا بھی نیچے آ جا، اگر یہ آسمان کو بھی کہتا نا نیچے آ جا تو اس کے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے میں آسمان کو نیچے بھیج دیتا۔ یعنی دیکھیں ماں باپ کی کتنی برکت۔ لیکن یقین مانے کہ میں اس دور کے اندر یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس کے والدین ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ وہ خدمت کرے اپنے والدین کی، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جن کے والدین نہیں ہیں، جب دنیا سے والدین جاتے ہیں نا، باپ جائے نا تو کمر ٹوٹتی ہے، ماں جائے تو اللہ کی ایک رحمت چلی جاتی ہے، وہ دعاؤں کا منبع چلا جاتا ہے۔
تو جس کی ہے وہ غنیمت جانے اور ان کی خدمت کرے. یہ موقع پھر جب چلے جاتے ہیں نا پھر ہم بڑا کرتے ہیں, ان کے لیے سال ثواب بھی کرتے ہیں, پھر صاحب ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. یار جب ان کی زندگی میں تم نے ان کی قدر نہ کی اور بعد میں تم جتنا دل کر لو کیا فائدہ ہوگا. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے, اللہ غریق رحمت کرے والد محترم کو ان کے اگلے رستے آسان کرے, کروٹ جنت نصیب فرمائے. بچپن سے ہم 2 بھائی تھے, بچپن سے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے انہوں نے کبھی بھی یہ کلچر پروان گھر میں چڑھنے نہیں دیا کہ بچوں کی کوئی ایگو ہوتی ہے جو پیرنٹس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ماحول انہوں نے گھر سے دیا. وہ آئے ہیں, گاڑی کا ہارن ہوا ہے, انہوں نے آتے ہی انہوں نے بیٹھ جانا ہے اور ہم نے جا کے ان کے شوز اتارنے ہیں. آج پیرنٹس بھی بچوں کو میرے خیال سے وہ اس ڈگر پر نہیں لا پاتے, پھر وہ دعاؤں کا سلسلہ رک جاتا ہے. جب ایک بچہ والدین کی خدمت پر معمور ہے, وہ کر رہا ہے, تو آٹومیٹکلی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. دنیا میں مرضی کر لے, وہ دعائیں نہیں رک سکتی. آج کے لیے کیا رہنمائی ہے, وہ رہنمائی فرما دیں والدین اور بچوں دونوں کے لیے. بچوں کے لیے سر بڑی مختصر ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو پڑھتے ہیں. مختصر یہ بات ہے کہ کاش ہماری نصاب میں ہمارے علماء, ہمارا منبر و محراب یہ بھی بتائے کہ وہ مقام و مرتبہ بھی ماں کی خدمت کی وجہ سے میسر آتا ہے. سبحان اللہ. حضور جس کے لیے فرماتے ہیں نا کہ یہ پیرن ہے, میرا لباس مبارک ہے, میرے اویس سے کہیے گا اسے پہن کر میری امت کے لیے دعا کریں. اللہ اللہ. اور اویس وہ عاشق صادق جو یمن کرن میں بیٹھا اپنے دانت توڑ دے محبوب کی محبت میں, مدینہ میں آئے اور حضور گھر میں تشریف نہیں رکھتے کاشانہ نبوت میں, تو واپس اس لیے پلٹ جاتے ہیں کہ میری اماں جان نے فرمایا بیٹے اگر گھر میں ہو تو زیارت کرنا. سبحان اللہ. سر میرے جیسے ہم جیسے خاص اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کا خیال رکھیں, کیونکہ اگر آج آپ ان کا خیال رکھیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. السلام علیکم.